اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. فرشتوں کو جب کہا نا کہ میں نے اپنا دوست بنا لیا، تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت بڑے امیر تھے. آپ کے پاس بے شمار گائیں، بے شمار اونٹ، بے شمار بکریاں تھیں. فرشتوں نے عرض کی مولا وہ کیسے دوست نہ ہو، اس کے پاس تو مال ہی بہت ہے. جس کے پاس مال ہو وہ تو اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے جس نے دیا ہوتا ہے. تو فرشتوں نے کہا وہ مجبوری میں دوست بنا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس تو مال ہی بہت ہے، تو نے عطا کیا ہے. تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو اجازت دی، جا تو میرے خلیل کو آزما لے. وہ مال کی وجہ سے پیار نہیں کرتا مجھ سے، وہ بغیر مال کے مجھ سے محبت کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اموال کو چرا رہے تھے ایک پہاڑ کے قریب. تو ایک فرشتہ آیا، پہاڑ کے اوپر ٹیلے کے اوپر بیٹھ گیا اور بآواز بلند، کیونکہ فرشتہ ہے اور اس کی آواز بھی خوبصورت ہوگی، بآواز بلند کہنے لگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ کی تسبیح پڑھنے لگا، اللہ اکبر. اب یہ بار بار پڑھنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز گئی، اتنی خوبصورت آواز، اس میں بھی کوئی گانا نہیں بلکہ اللہ کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے. آپ بندے کو ڈھونڈنے لگے کہ ادھر دیکھا نظر نہ آیا. جب تھوڑا آگے گئے تو ایک پہاڑ کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا. آپ قریب آئے، وہ خاموش ہو گیا. آپ فرمانے لگے اے اللہ کے بندے بڑی خوبصورت آواز میں تو اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. ذرا ایک بار پھر میرے رب کی تسبیح نہیں پڑھ دیتا، ایک بار پھر اللہ کا نام لے لے. وہ جواب دینے لگا جناب اس سے پہلے میں اپنی مرضی سے اللہ کا نام لے رہا تھا، اب ہوگی آپ کی مرضی. جب آپ کی مرضی ہے کچھ لگے گا، کیا دیں گے میں اللہ کی تسبیح پڑھوں؟ آپ کہنے لگے تو نے اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا؟ نا نا، کچھ دیں گے پھر میں اللہ کی تسبیح بیان کروں گا. آپ نے فرمایا یہ 3 مال ہے میرے پاس، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں. یہ جتنی بھی بکریاں نا ان گنت بے شمار ہیں، ان ساری بکریوں کا مالک تجھے بناتا ہوں، اس کے توسل سے مجھے اللہ کا نام ہی سنا دے. وہ سنانے لگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کا نام پڑھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اللہ کا نام ہے نا، حضرت ابراہیم کو حقیقت میں اللہ سے پیار تھا. تھوڑی دیر بعد کہنے لگے دوبارہ اللہ کا نام سنا. وہ کہنے لگا بات ختم ہو گئی، بکریوں کا مالک میں بن گیا ہوں، اب کچھ اور دیں گے پھر جا کے میں اللہ کا نام سناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی بھی گائے ہے نا تجھے مالک بناتا ہوں، لے لے اللہ کا نام سنا دے. اس نے پھر اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تھوڑی دیر کے بعد پھر خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا اور اللہ کا نام لے کہا نہیں، اب اور دو گے تو پھر لوں گا. آپ نے فرمایا جتنے بھی اونٹ ہیں اس کا مالک تجھے بناتا ہوں. اس نے تھوڑی دیر نام لیا پھر خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر اور نام لے لے. وہ کہنے لگا بکریاں بھی چلی گئی، گائے کا مالک بھی میں بن گیا ہوں، جتنے بھی اونٹ ہیں وہ بھی میں اس کا مالک بن گیا. اب تو آپ کے پاس کچھ رہا ہی نہیں، دیں گے کیا؟ اللہ اکبر. دیکھیں محبت کی اعلیٰ مثال، یہ ہے محبت. حقیقت میں جو اللہ پاک نے فرمایا میں نے دوست بنایا، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ نمرود سے لڑے، آگ میں ڈالے گئے، بیٹے کو قربان کیا، یہ ساری وجوہات پیچھے تھی. آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے تو بکریوں کا مالک بن گیا، تو اونٹ کا مالک بن گیا، گائے کا مالک بن گیا، اتنا سارا مال تجھ سے اکیلے چرایا نہیں جائے گا. اگر تو مجھے رکھ لے گا نا، میں تیرے مال کو پانی پلاؤں گا، چارہ کھلاؤں گا، رات کو خیال رکھوں گا، دن کو خیال رکھوں گا، تجھ سے کھانا نہیں مانگوں گا، پیسے نہیں مانگوں گا. صرف تو ایک کام کرنا، صبح بھی اللہ کا نام سنا دینا، شام کو بھی اللہ کا نام سنا دینا. یہ ہے اللہ کی محبت. جب فرشتے نے یہ بات سنی اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. وہ کہنے لگا جناب میں اللہ کا فرشتہ تھا، آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا، آپ حقیقت میں رب کے دوست بننے کے قابل ہیں.